السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ایسا جادو ہے کہ اگر ایک موٹر سائیکل والا 30 روپے میں اگر وہ 30 کلومیٹر سفر کرے، یہی ٹرانسپورٹیشن ہو، یہی موٹر سائیکل ہو اور وہ 30 کلومیٹر 30 روپے میں کرے تو آپ بلیو نہیں کریں گے۔ آپ اس لیے بلیو نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان میں ماشاءاللہ پہلے تو کوئی 460 روپے کا لیٹر ہو گیا تھا پیٹرول، جو بڑا مہربانی کر کے کوئی 360 پہ آیا۔ تو اگر یہی پیٹرول کی جگہ ہم اپنی موٹر سائیکلوں میں اپنا سولر انرجی لے ہیں، بیٹری لے ہیں، تو آپ اپنا جو 400 روپے کا خرچ ہے وہ آپ 30 روپے میں کے برابر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کس نے کرنا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ مختصر جواب اس ساری بات کا یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو معاشی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تقریباً 16 سے 18 ارب ڈالر سال کا پیٹرول کی مصنوعات دنیا سے منگواتا ہے، اور اس سے پیٹرول سے ہم جو سب سے بنیادی کام کرتے ہیں وہ ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے، ہماری موٹر سائیکل، ہماری گاڑیاں، ہمارے جہاز، ہمارے بحری جہاز، سارے جو ہیں سب کچھ جو ہے وہ کس سے چلتے ہیں؟ وہ پیٹرول سے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم بجلی کی طرف نہیں جاتے، وہ بجلی ایک ڈفرینٹ بحث ہو جائے گی۔ اگر یہی کام ہماری حکومت نے یہ کیا ہو، اگر آپ 18 بلین ڈالر میں سے میں آسانی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں 6 سے 10 بلین US ڈالر، اگر 10 بلین ڈالر کو آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً یہ 3,000 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کا، 3,000 یعنی 3 ٹریلین روپیز بنتے ہیں۔ اگر یہ پیسے، اگر ہم باہر سے جو پیٹرول لگا کے لوگوں کی جانیں نکال رہے ہیں، لوگوں کی خودکشیوں پہ مجبور کر رہے ہیں، کم آمدنی والے لوگوں کے لیے اتنی پریشانی کر دی ہم نے، اگر ہم اس کی جگہ ہم بیٹریز کو لے کے آئے ہوتے، اگر ہم نے سولر انرجی کو لے کے آئے ہوتے، تو یہی خرچہ جو تھا، جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، جو کام ایک موٹر سائیکل والا 400 روپے 400 روپے لگا کے جتنا وہ سفر کرتا ہے وہ 30 روپے میں کر سکتا ہے۔ اور یہ کرنا کس نے تھا؟ یہ اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا مجرم ہمارے تقریباً سارے حکمران ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان سے وہ تیل نہیں نکلتا، آبادی ہم دن رات انسانوں کی ہم نے اتنی بڑی تعداد کر دی ہے۔ 1947 میں جو ویسٹ پاکستان سے تقریباً ہم 3.5 کروڑ تھے، اور آج ہم تقریباً 25 کروڑ پہ چلے گئے ہیں۔ اتنے زیادہ انسانوں کے لیے اگر آپ ٹرانسپورٹیشن زندگی کی سب سے بڑی ایک ضرورت ہے، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہم سفر کرتے ہیں، تو سفر کس سے کرتے ہیں؟ ٹرانسپورٹیشن کس سے کرتے ہیں؟ ہم نے سائیکل بھی چھوڑ دی، تانگا بھی چھوڑ دیا، پیدل چلنا بھی چھوڑ دیا، ہم نے جگہ جگہ موٹر سائیکل لے آئے، جگہ جگہ گاڑی لے آئی، ہم نے رنگ روڈ بنا دی، ہم نے سب وے بنا دی، ہم نے موٹر وے بنا دی، ہم نے کہا جنہاں نام غریب تو ہے نہیں، ہم نے ہر کام گاڑی پہ کرنا، ہم نے شہر بھی بڑے بڑے کر دی، اس پہ ہم نے رنگ روڈ بنا دی۔ تو مقصد کیا تھا؟ ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن انتہائی مہنگی ہوگی۔ مہنگی اس لیے ہوگی کہ آپ US ڈالر میں پیٹرول خریدتے ہیں، اوپر سے رہی کئی کسر جو نکل گئی وہ ایران اور امریکہ کی حالیہ جنگ سے دنیا کو نئی بات سمجھ آ گئی کہ پیٹرول کی سپلائی بھی جو ہے وہ بھی ایک عجوبہ ہی ہے۔ اگر کوئی دنیا کی لڑائی ہو، جس طرح جو اسٹریٹ آف ہارمونس میں ہوا ہے، اور ایک دو دن میں آپ دیکھیں جب یہ شروع ہوا ہے، 27 فروری کو اٹیک ہوا ہے، تو اس وقت دنیا میں تقریباً 70-75 روپے کا بیرل ڈالر تھا، پر ڈالر تھا۔ پاکستان میں بھی پیٹرول جو ایک عام لوگ بندے لے رہے تھے وہ 260-250 میں چل رہا تھا، ایک دم صرف جنگ کے ساتھ ہی یہ 100 ڈالر بیرل پہ اوپر گیا، اور پاکستان میں پہلا جو میزائل چل گیا وہ جناب 470-80 کے قریب جناب پیٹرول جو تھا وہ ہو گیا، فی لیٹر ہو گیا۔ اور اس کا جو مطلب، میں بہن نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی خبر تھی، غریب کے لیے، لو متوسط طبقے کے لیے یہ مرڈر تھا ان کا، یعنی کہ ان کے پاس جو عام آدمی ہے جو 60-70 ہزار روپے کماتا ہے، 40-50 ہزار، میں ان سے جب میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک دن کا جو لیٹر لگتا ہے نا وہ اب 250 سے تقریباً 400 پہ چلا گیا، تو یہ ایڈیشنل 150 روپے کا مطلب ہے کہ ہماری جان نکل گئی ہے۔ یہ جو 5-6 ہزار روپیہ صرف ایک مہینے میں، جس کی آمدنی 50 ہزار ہے، جس کے 2-3 بچے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، بیمار ہیں، تو وہ اگر وہ اگلا خرچہ کرتا ہے، تو آپ اگر 150-200 روپے روز پیٹرول کا آپ نے اضافہ کر دیا، تو اس کا مطلب اس کی آمدنی سے 6 ہزار روپے کم ہو گیا، اور 6 ہزار کم ہونے کا مطلب ہے اس کی روٹی کم ہوگی، اس کی میڈیسن کم ہوگی، اس کے بچوں کی اسکولنگ کم ہوگی، ساری پرائز وہ پے کرے گا۔ تو یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے۔ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر وہ سولر پہ چلے جاتے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے، پاکستان کا جو جغرافی ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ سولر کے لیے ٹیلر میڈ ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ یہاں پاکستان ویسے 90% ویسے ہی ڈیزرٹ ہے، سورج تو اللہ کی مہربانی میں یہاں چھایا رہتا ہے سال میں سے تقریباً 10 سال۔ میرا ایک دوست اس نے بڑی اچھی بات کی، اس کہ پاکستان میں دو موسم ہے، ایک ہے کم گرمی اور ایک ہے گرمی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کے پاس بے وہا سورج ہے، تو سورج سے آپ نے بیٹریز نہیں بنائی، آپ نے سولر سے وہ کام نہیں کیا کہ سولر انرجی سے آپ بیٹری چارج کر دے، وہی بیٹری موٹر سائیکل میں لگتی، تو جناب وہ جو 400 روپے خرچہ وہ 30 روپے میں ہو جاتا۔ اسی طرح جو گاڑی پہ آپ 1,000 روپے میں
پیٹرول لگا کے جو سیر و سیاحت کرتے ہیں یا ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو وہ 4,000 روپے کا خرچہ ہو جانا تھا 150 روپے میں۔ تو یہ کیوں نہیں ہو؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے مسلسل سالہ سال سے، صدیوں سے، جب سے یہ ملک بنا ہے 1947 سے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی پالیسی بنائیں جس میں ہماری یہ ڈپینڈنس ختم ہو جائے تیل اور یہ اپنا پیٹرول کی مصنوعات پہ۔ ہم اتنا ذلیل ہوتے ہیں، پہلے اپنے مرد بھیجتے ہیں، گلف میں جاتے ہیں، وہ محنتیں کرتے ہیں بیچارے، فیملی سے دور چلے جاتے ہیں، وہ بڑی کھینچ کھینچ کے بیچارے ڈالر بھیجتے ہیں جس کو ہم ریمیٹنس کہتے ہیں، پھر ان ڈالر سے ہم پیٹرول خریدتے ہیں، پھر ہم بعد میں روتے ہیں جی بڑا مہنگا ہو گیا۔ تو اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا تھا اور کیا انہوں نے کیا؟ یہ سارا گناہ ہمارے سارے حکمرانوں کا، اور یہ اس میں ایک حکومت شامل نہیں ہے، اس میں ملٹری حکمران بھی شامل ہے، اس میں مشرف بھی شامل ہے، اس میں ضیاء بھی شامل ہے، جنرل ضیاء، جنرل یحییٰ، جنرل ایوب۔ اسی طرح اگر آپ پولیٹیکل رجیم میں آ جائیں، اس میں بے نظیر محترمہ بھی شامل ہے، ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل ہے، عمران خان بھی شامل ہے، نواز شریف بھی شامل ہے۔ کسی حکومت نے یہ چیز نہیں سوچی کہ ہمیں اس کا متبادل کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس کیا چیز ہے جو مفت میں اللہ میاں نے دی ہے؟ وہ سورج ہے، تو ہم نے سورج کا استعمال ہی نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر ہمارے حکمرانوں میں تھوڑی سی بھی سینس ہو، اور پاکستان کا کل آنے والا اگر انہوں نے اچھا بنانا ہے، تو اس کے لیے ان کو کرنا پڑے گا کام۔ ان کو ایک تو اگر جب آپ نے یہ بیٹریز لگانی ہے، اس بیٹری کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے نا، یہ لمبے عرصے کے لیے نہیں چلتی، تو اس لیے آپ کو ایسی بیٹری میں، اب آپ کے پاس 12-15 بلین ڈالر کا جو آپ تیل خریدتے ہیں، یہی پیسے آپ ریسرچ پہ لگاتے، یہی آپ دوسری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہر سال، تو کیا ہونا تھا کہ پاکستان میں وہ ایک اپنا چارجنگ نیٹ ورک لگ سکتا تھا پورے ملک میں۔ آپ جہاں پہ بھی موٹر سائیکل جائیں 10 کلومیٹر میں، جس طرح پورے ملک میں ایک جال بچھ گیا ہے اپنا پیٹرول پمپ کا، اسی طرح حکومت چاہتی تو یہ پالیسی بنا سکتی تھی پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے کہ چارجنگ نیٹ ورکس بنایا جاتا۔ تو یہ چارجنگ نیٹ ورک سے ایک موٹر سائیکل والا تو نہیں بنائے گا، ایک گاڑی والا نہیں بنائے گا، یہ حکومت نے بنانا تھا۔ یہ پہلا حکمرانوں کا جرم ہے، انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو چارجنگ نیٹ ورک پورے ملک میں آسانی سے بنا کے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری جو چیزیں کی جا سکتی تھی وہ یہ تھی بیٹری سواپنگ، یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیٹری ختم ہو گئی ہے موٹر سائیکل پہ یا آپ گاڑی میں ہے، تو دنیا میں یہ بھی ٹیکنالوجی آگے کہ آپ کسی جہاں پہ جائیں گے وہاں پہ بیٹری چارج ہوگی، اب اپنی بیٹری نکال لیں گے اور چارج بیٹری اس میں لگا لیں گے، بیٹری آپ چینج کر لیں گے جس طرح ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں میں یہ سہولت بھی اگر دینی تھی، اور یہ کس نے دینی تھی؟ حکومت نے دینی تھی۔ اب ایک کسی نے موٹر سائیکل لی ہے یا کسی کے پاس گاڑی ہے، تو وہ یہ پورا پاکستان میں سسٹم تو نہیں بنا سکے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے نیٹ ورک بنانا تھا، چارجنگ نیٹ ورک کا۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں، آپ کے پاس وہاں پہ سوئچز ہوں، آپ لگا لیں چلیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ بیٹری بدل لیں۔ اسی طرح اسمارٹ الیکٹرک آپ نے پرائسنگ بھی کر سکتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ۔ آپ ایسی ٹیکنالوجی لے سکتے تھے، دنیا سے لے سکتے تھے، جس میں بیٹری کی زندگی بڑی کی جا سکتی، بیٹری پہ ریسرچ کی جا سکتی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم 18-20 بلین US ڈالر تقریباً، جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، تقریباً 6,000-7,000 ارب روپیہ، 6,000-7,000 ارب روپیہ ہم پیٹرول پہ خریدتے ہیں، اور اس میں ہم 1 ارب ہم اپنی ریسرچ پہ نہیں لگا سکتے، بیٹریوں کی عمر نہیں ہم بڑھا سکتے، ہم نیٹ ورک نہیں بنا سکتے، ہم ایکسچینج بیٹری کا سسٹم نہیں لا سکتے تھے۔ یہ بہت آسان تھا، ایک سال میں یہ سارے پیسے میں ہو سکتا تھا، جو 25 کروڑ کے لیے ایک نعمت بن جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑی اس کے ساتھ اضافی پروفٹ تھا پاکستان کے لیے، جو ابھی پاکستان کا چیلنج ہے، اب جنگ جنگ ہوئی ہے، ہم سب بھول گئے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ جس شہر سے میں بول رہا ہوں اس کا نام لاہور ہے۔ لاہور دنیا کا فضائی آلودگی میں گزشتہ کئی سالوں سے نومبر، دسمبر، جنوری میں موسٹ پولوٹڈ سٹی آن دی ارتھ ہے۔ اب اس میں ملتان بھی آ گیا، گجرال آ گیا، بے شمار پنجاب کے شہر آ گئے ہیں جو دنیا کے موسٹ پولوٹڈ سٹی ہیں۔ تو ہم نے ڈالر بھی باہر بھیجا، ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی ترقی کر دی، ہم موٹر سائیکل کا کلچر لے آئے، ہم گاڑی کا کلچر لے آئے، ہم نے یہ زحمت ہی نہیں کیا ہم پبلک ٹرانسپورٹیشن کی طرح جائیں، وہ بھی ایک گناہ ہے۔ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹیشن کو بھی پروموٹ نہیں کیا، پر اس کے ساتھ ہم نے سولر سے اپنی ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں چلائی، اور اس کا باقی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو ہم غریب رہ گئے، ہمارا فارن ایکسچینج باہر جاتا ہے، ہم ذلیل ہو کے پریشان ہو کے باہر سے پیٹرول خریدتے ہیں، اپنا روپے جو کماتے ہیں اس خون پسینے سے وہ ڈالر کی صورت میں باہر دے کے ہم پیٹرول لیتے ہیں۔ اینڈ سب سے بڑی بات، ہم نے اپنی فضائی آلودگی اس سطح پہ کر دی ہے کہ ہم نے فضا تباہ و برباد کر دی ہے۔ ایک عام پاکستانی جو لاہور جیسے شہر میں رہتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی زندگی کے 4 سال ہم نے کم کر دیے جسٹ بیکاز آف دس پولوشن۔ تو یہ ایک ایسا اجتماعی میں سمجھتا ہوں زیادتی کی گئی ہے، پاکستان کے تقریباً سارے حکمران اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن کو پیٹرول کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور پھر ہر وقت یہ عذاب رہتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، اور غریب کا سب سے پہلے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے چھریوں سے وہ چل گئی ہیں۔ جو لو انکم آدمی ہے، جو مشکل سے ٹرانسپورٹیشن کی زندگی کے پیسے پورے کرتا ہے، تو ہیلتھ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں سے پورے پیسے
کم ہوتے ہیں تو پھر کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کھانے کے پیسے دیتے تو گھر کا کرایہ نہیں ہوتا، گھر کا کرایہ ہو جائے تو بجلی کا بل نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنی ایک 25 کروڑ آبادی کو ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے ایک ریسپیکٹیبل ایک کوالٹی آف لائف دے سکتے تھے اور دے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ جس میں 30 روپے کا آپ کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا۔ مسئلہ پیٹرول کھانا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی ٹیکنالوجی چاہیے جو آپ کو سفر میں ساتھ دے، آپ کا ٹرانسپورٹ کا سہولت دے۔ تو پاکستان بڑی انتہائی آسانی کے ساتھ یہ اسٹیٹ کام کر سکتی ہے، فرد نہیں کر سکتا، کہ ہم سولر انرجی کو ٹرانسپورٹ کے اندر لے آئیں اور ایسی بیٹریز بنا لیں جس کا میں نے سسٹم کا ذکر کیا، اور یہ 1-2 سال میں بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ 5-10 سال میں ہم پاکستان اپنا 50 سے 100% کہیں نہ کہیں اچھی بڑی تعداد کا پیٹرول سے استعمال سے جان چھڑا کے انسانوں کی زندگی بہت ہی بہتر کر سکتا ہے۔